السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ جمعے کا دن ہے اور 27 فروری ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے یا دنیا میں کہہ لیں، وہ افغان پاکستان جنگ ہے، جس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور آدھی رات کو افغانستان نے پاکستان کے باجوڑ کے علاقے میں حملہ کیا اور وہاں پہ ایک مسجد کو شہید کیا، اور عام جو شہری تھے وہ وہاں پہ زخمی ہوئے اور انہوں نے گولہ باری کی، جس کی وجہ سے پاکستان نے کہا کہ اب ہم نے ان سے کرارا قسم کا بدلہ لینا ہے، کرار واقعی سزا دینی ہے، ٹھیک ہے نا سر جی۔ اس کے بعد پاکستانیوں نے جو سر جی کیا ہے نا، جو رپورٹیں آ رہی ہیں تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ککھ نہیں رہا، یقین کرو جو رپورٹیں کیا آ رہی ہیں، جو اب تک ہم نے کتنی چیزیں جی ان کی ہیں، یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جناب ان کی 3 بٹالین ہیڈ کوارٹر کو ہم نے تباہ کیا، کابل، قندھار، پاکتیا، خوست۔ جب ہم کابل تک پہنچ گئے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا حملہ کتنا شدید ہوگا۔ ہماری فضائیہ اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے کہ وہ ان کا کوئی جگہ جہاں دہشت گرد اور افغان فوجی موجود ہیں، وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو جو تباہیاں سامنے آ رہی ہیں نا سر جی، وہ تو اس میں ابھی ان کے تقریباً 200 فوجی جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے ہیں، 133 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، 80 ٹینک تباہ ہوئے ہیں، اور 27 چیک پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں، اور 9 پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں، سفید جھنڈے انہوں نے لہرا دیے ہیں۔ تو بہت سارا جو ہے نا مٹیریل یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ جو ساری چیزیں ہیں نا، تو اب پاکستان نے صحیح کرارا جواب دیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو بس کر دینی چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو پورا سبق سکھائیں، کہ وہ آپ خود تو لڑ نہیں رہے، وہ تو سارا کا سارا انڈیا کا اپنی وار ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، اور یہ وہ جیسے کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، ان کا یہی کردار رہ گیا ہے۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہماری مسجد شہید کر دی ہے، باجوڑ کے لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے، اور باقاعدہ اعلان انہوں نے کیا کہ ہم نے جی یہ بدلہ لے رہے ہیں اور ہم اعلان کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کو سارے وہی کل ہمارے وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہود و ہنود کٹھے ہو گئے ہیں، اور مودی نے وہ نیتن سے بات کر کے تو یہ ساری چیزیں کی ہیں، تو یہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم افغانیوں کو پیسے دیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا، اب بھی یہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو سر جی جو وہاں سے رپورٹیں آ رہی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی سفید جھنڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑائی بند کر دو، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ ٹی وی پہ یہ اناؤنس کریں کہ ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے۔ سر جی لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کہتا ہے اپنے جو آپ کی سرزمین سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرو، اور اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو جو ہے نا ٹھکانے تباہ کریں گے۔ لیکن جب ہم نے ان کے ٹھکانے تباہ کیے تو انہوں نے اب افغان فوج نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ اب طالبان نہیں لڑ رہے ادھر کے جو پاکستان سے بھاگ کے گئے، یہ اب ان کی فوج ہمارے ساتھ لڑ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طالبان یہ ادھر سے ہی لوٹ مار کر کے وہ سارا کر رہے ہیں۔ سر جی بڑے دکھ کی بات ہے، یقین کرو اس لڑائی سے کوئی پاکستانی خوش نہیں ہے، کوئی پاکستانی خوش نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو نیست و نابود کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی نہ ہو۔ ہمارا کوئی علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہم نے ان کو کابل، قندھار سے، خوست سے، پاکتیہ سے کوئی علاقہ نہیں لینا، نہ ان کا ہمارے پاس ہے نہ ہمارا ان کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیصل مسجد کو بھی اڑا دیں گے جو اسلام آباد میں ہے۔ تو یہ کون سے مسلمان ہیں جو مسجدوں کو یہ اڑا رہے ہیں؟ بہرحال ہماری فوج نے جو رپورٹیں آ رہی ہیں
ان کا تہس نہس کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کے سارے ٹھکانوں کو کر دیا ہے، اور اب اگلا ٹارگٹ یہی ہوگا۔ ان کا تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا لیڈر کون ہے، ان کا وزیر اعظم کون ہے، ان کا صدر کون ہے، نہیں نہ پتہ کسی کو بھی۔ کیوں کہ یہ جب سے آئے ہیں 2-2.5-3 سالوں سے انہوں نے الیکشن ہی نہیں کرائے، کوئی نمائندہ حکومت آئی ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی غیر ذمہ دار حکومت اس وقت وہاں پہ ہے۔ آپ ان کی غیر ذمہ داری کا اندازہ اس سے لگا لینا کہ انہوں نے آ کے کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا کہ جناب ہماری ادھر شورا ہوگی، ہمارا انتظام سعودی عرب کی طرح ہوگا، پاکستان کی طرز پہ ہوگا، دبئی کی طرز پہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نام ہوگا وہ افغانستان اسلامی امارات، یہ نام ہوگا جی، بس۔ اور کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں بتایا، اور جھنڈے کے اوپر کلمہ لکھ دیا ہے۔ تو اب ہمارا جو آپریشن ہے، یہ والا آپریشن، اس کا نام ہے آپریشن غضب للحق، اللہ کے لیے جو ہے نا ہم یہ جنگ کر رہے ہیں، اس کا یہ ہوا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو رپورٹیں آ رہی ہیں، انڈیا کو ہم نے بتا دیا ہے کہ تمہاری یہ وار کامیاب نہیں ہوگی، اور پاکستان دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، دنیا کی، امریکہ سے بھی آگے، برطانیہ سے بھی آگے۔ پاکستان کا آپ مقابلہ کرنے لگے، انڈیا نہیں کر سکا، جو تمہارا باپ ہے انڈیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں جی ہمارا مقابلہ؟ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، زوم نہیں ہے، لیکن ہم حق پہ ہیں، ہم دفاعی پوزیشن پہ ہیں، حملے بھی آپ کر رہے ہیں ہمارے اوپر بار بار سمجھانے کے باوجود۔ ویسے جو آج خواجہ آصف کا بیان ہے نا سر، اس کو ڈسکس کریں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سن لو افغانیوں، ہم کوئی سمندر پار سے 7 سمندر پار سے نہیں آئے، ہم آپ کے پڑوس میں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ روس نے، امریکہ نے جب بھی حملہ کیا ہے، پاکستان کی فوج نے ان کی امداد کی ہے۔ پاکستان کے ISI نے روس کو نکالا ہے، ISI نے یہ ساری کارروائیاں ان کے ساتھ مل کے کی ہیں، اور اب یہ ہمیں منہ دکھا رہے ہیں۔ اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ افغان مہاجرین اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں جاب کر رہے ہیں، یہاں سے اپنا حلال رزق کما رہے ہیں، لیکن 50 لاکھ افغان مہاجرین جو ہے نا وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس سے ذرا کم تعداد میں ایران میں بھی افغان مہاجرین ہیں، وہاں بھی یہ ایسا ہی کریں گے، وہاں زیادہ ایسے کریں گے۔ یہاں تو پھر یہ ہے نا، یہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، تو وہاں تو شیعہ ہیں تو یہ وہاں زیادہ کریں گے۔ اس لیے ایران کو اس وقت پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے اور افغانیوں کو سمجھانا چاہیے کہ تم ایسی باتیں نہ کرو۔ اور ایک بات میں جو کل رات کو بھی کہنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ جناب وہ لڑائی ہو، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے سال آپ کو پتہ ہے وہاں گئے تھے، ان کی بڑی وہاں پہ سے ہے، ان کے ماننے والے ہیں، فضل الرحمان صاحب کے ماننے والے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اس میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوا ہے کہ آج صبح سب نے مذمت کی ہے افغان حملے کی، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، اور گورنر KP کے نہیں مذمت کی تو سہیل افریدی نے نہیں کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج تک مذمت نہیں کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آگے آئیں اور ان کو سمجھائیں اپنی زبان میں، اپنی پشتو زبان میں سمجھائیں ان کو۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے نہیں آنا چاہیے؟ یہ میری تجویز ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آگے بڑھ کے آئیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمیں بے شک فتح بھی مل رہی ہے نا، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے جنگ۔ ہم مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ درود پڑھ کے حملے کر رہے ہیں، ہم بھی کلمہ درود پڑھ کے حملے کر رہے ہیں، ہماری کوئی نہیں بنتی۔
صرف پیسے کی خاطر افغانی جو ہیں وہ انڈیا کے زبان بول رہے ہیں، اور ڈرون حملے جو انہوں نے 2 ڈرون حملے کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ڈرون جو ہیں وہ اسرائیل کے ہیں۔ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ اسرائیل کے میڈ ان اسرائیل ڈرون ہے وہ۔ تو آپ ان سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت یہ افغان حکومت جس حکومت نے اپنے ملک میں کچھ نہ کیا ہو وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ لوٹ مار کے علاوہ کر کیا رہے ہیں؟ وہی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا، اور امریکہ نے پچھلے دنوں ان سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ میرا اسلحہ واپس کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے بھی اس بات پہ، سہیل افریدی بھی اپنا رول ادا کرے اور مولانا فضل الرحمان بھی کرے، یہ دونوں کریں اور ان کو کہیں کہ آپ جو حملہ سارا KPK میں ہو رہا ہے اور بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران سے بھی ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرے، ایک قسم کی ہیلپ کرے نا، وہ بھی ان کو سمجھائے، ٹھیک ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور سہیل افریدی اپنا رول ادا کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو باقی آج اور خبریں ابھی تک کوئی نہیں ہے، جمعے کا دن ہے اور 27 فروری ہے، اور ہمارا ایک جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے وہ کل لگنا تھا، لیکن ایک جج کی چھٹی کی وجہ سے نہیں لگا۔ اب نئی ڈیٹ بعد میں آئے گی تو تمام دوستوں کو بتا دی جائے گی، تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پر رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔